اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غلا قدر المتقین، متقی و پرہیزگار لوگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، غلا اہمیت رکھتے ہیں، قدر المتقین، متقین و پرہیزگار لوگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے جان، یعنی مقام اور منزلت جو ہے وہ صرف پرہیزگار لوگوں کی، انہی لوگوں کی اہمیت ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا، الجنت جزاء المطیع، جنت ان لوگوں کے لیے جو خدا کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، دعا ہی کر سکتا ہوں اپنے لیے اور آپ بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ جو عظیم اور اچھی صفت ہے متقی اور پرہیزگار بننے کی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر کسی کا کوئی مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں معصومین کی نظر میں تو وہ بھی باتقویٰ لوگوں کا ہے، اور جنت میں جو اگر ہم شائق ہیں جنت میں جانے کے لیے تو اس کے لیے بھی اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ جیسا دیکھا آپ نے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ دعا فرمایا کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جی بس ہماری میرے عزیزو سوال نمبر مبادی و نحو میں جو آج شروع ہو رہی ہے وہ 184 ہے۔ سوال نمبر 184 پڑھتا ہوں۔ ماذا یشترط فی المصدر حتی یصح نصبہ مفعولا لاجلہ، مصدر کی کیا شرط ہے حتیٰ کہ اس کو نصب دینا صحیح ہو مفعول لاجلہ کی خاطر؟ مطلب ہے نا کہ یہ جو مصدر ہے اور مفعول لاجلہ ہی واقع ہوتی ہے، اس کی کیا شرط ہے؟ اس مصدر کی جو مفعول لاجلہ ہی بنتی ہے، اس مصدر کی کیا شرط ہے؟ فرماتے ہیں اس مصدر کی شرط یہ ہے کہ نکرہ ہو، توجہ، نکرہ ہو، افعال قلوب میں سے ہو۔ البتہ افعال قلوب سے مراد وہ صرف نہیں ہیں کہ مثلا جو پیچھے پڑے ہیں عوامل میں ساتھ ہیں، علمت، رأیت، وجدت، حسبت والے نہیں۔ افعال قلوب کا اشارہ یہ جو مربوط ہے دل کے ساتھ، دل سے مربوط ہے، انسان کے دل کے ساتھ اس کا مطلب ہے تعلق ہے، یہ منظور ہے، وہ خاص افعال مراد نہیں ہے۔ قلوب یعنی دل سے اس کا تعلق ہے۔ پہلی شرط کیا ہے اس مصدر کی آغا مفعول لاجلہ بننے کے لیے، نکرہ ہو، افعال قلوب میں سے ہو۔ نمبر 3، علت کو سمجھا رہی ہو۔ نمبر 4، یہ مصدر اپنے عامل کے ساتھ وقت میں اور فاعل میں شریک ہو۔ اپنے عامل کے ساتھ شریک ہے، وقت میں بھی اور فاعل میں بھی شریک ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ اپنے عامل کے ساتھ لفظ میں مخالف ہے، عامل کے ساتھ لفظوں میں مخالف ہے۔ مصدر جو مفعول لاجلہ بنتی ہے اس کی شرط یہ ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، نکرہ ہو، افعال قلوب میں سے ہو، علت کو سمجھا رہی ہو، اپنے عامل کے ساتھ وقت اور فاعل میں شریک ہو، اور عامل کے ساتھ لفظوں میں مخالف ہو۔ جیسے خطبت فی القوم تنشیطا لہم، محل شاید تنشیطا ہے، تنشیطا ہے، ساری شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ نکرہ ہے، خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا، نشاط، خوشی، افعال قلوب میں سے بھی ہے، علت بھی سمجھا رہی ہے، اپنے عامل کے ساتھ وقت میں بھی شریک ہے۔ خطب تو میں نے خطبہ دیا، جس ٹائم خطبہ دیا ہے تو خوشی بھی لوگوں میں اسی وقت آئی، تنشید بھی اسی وقت ہے جب خطبہ دیا ہے، وقت بھی ایک ہے، فاعل بھی ایک ہے۔ اور
یہ جو مصدر ہے عامل کے مخالف بھی ہے لفظوں میں، یہ تنشیطاً ادھر خطبہ کا جو ہے لفظوں میں مخالف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے فوائد پڑھتے ہیں آگا جان، اور اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جو شرطیں بیان کی ہیں نکرہ و افعال قلوب میں سے علت سمجھا رہے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر شرط چلی جائے حکم ان احکام میں سے، یعنی ان کی جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط اگر فوت ہو جاتی ہے، پھر لام کے ذریعے اس مصدر کو جر دی جاتی ہے، پھر لام کے ذریعے مصدر کو جر دی جاتی ہے۔ وہ نیچے پڑھیں گے، ابھی یہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یشترط فی المصدر حتی یصح نصبہ مفعولا لاجلہ، شرط ہے مصدر میں، وہ مصدر جو مفعول لاجلہ بن رہی ہے، حتی یصح نصبہ، حتیٰ کہ اس کو نصب دینا صحیح ہو، مفعولا لاجلہ، مفعول لاجلہ کی خاطر۔ کیا شرط ہے؟ یہ یشترط کا نائب فاعل ہے، ان یکون نکرتن، ان یکون نائب فاعل بن رہا ہے یشترط کا، یشترط کا، ان یکون نکرتن، مصدر نکرہ ہو، من افعال القلوب، افعال قلوب میں سے ہو، مفہمن علتن، علت کو سمجھائے، مشارکن لعاملہ فی الوقت والفاعل، اپنے عامل کے ساتھ شریک ہو وقت اور فاعل میں، ومخالفا لہو، اور یہ مصدر مخالف ہو لہو اپنے عامل کے، لفظوں میں جو ہے نا مخالفت ہے نہ، وہ خطبت فی القوم تنشیطاً لہم، میں نے قوم میں خطبہ دیا، خطبت خطبہ دیا قوم میں، کیوں؟ تنشیطاً لہم، یعنی ان کو، قوم کو خوشی ایجاد کرنے کے لیے، ان میں نشاط ایجاد کرنے کی خاطر، خوشی ایجاد کرنے کی خاطر۔ یہاں ساری چیزیں نا پوری ہیں، تنشیطاً نا پوری ہیں، نکرہ افعال قلوب میں سے، علت بھی بتاتا ہے، اپنے عامل کے ساتھ وقت میں بھی شریک ہے، اور عامل میں بھی، فاعل میں بھی شریک ہے، وقت میں بھی، فاعل میں بھی، اور عامل کے ساتھ لفظوں میں مخالف ہے، وہ خطب ہے، یہ تنشیط لفظوں میں دیکھو الگ الگ ہیں۔ فوائدوں میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو چند ایک شرطیں ہم نے پڑھی ہیں نا مصدر کی مفعول لاجلہ ہی بننے کے لیے، اگر ان میں کوئی ایک شرط بھی چلی جائے نا تو پھر وہ جو ہے نا مصدر لام کے ذریعے سے کیا ہو جاتی ہے؟ مجرور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں گا کہ مثلا دیکھو اس کے اندر کون سی شرط نہیں ہے، کلی بات ہی ہے، کلی بات ہی ہے کہ یہ جو ابھی شرائط ہم نے پڑھی ہیں نکرہ و افعال قلوب میں سے یہ اگر ایک شرط بھی چلی جاتی ہے نا تو پھر لام کے ذریعے نا مصدر کو جر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے نا مفعول لہو جب معرف بال ہو، جب الف لام اس پر لگی ہوئی ہو تو بطور قلیل منصوب بھی آیا ہے، مفعول لہو جب الف لام کے ساتھ ہو تو بطور قلیل منصوب بھی واقع ہوا ہے۔ فوائد، ان فات حکم من هذه الاحکام جر باللام، ان فات حکم من هذه الاحکام، ان احکام میں سے کوئی حکم فوت ہو جائے، یعنی کوئی شرط فوت ہو جائے، حکم کا اشارہ شرط کی طرف ہے، اگر ان احکام میں سے کوئی حکم فوت ہو جائے یعنی کوئی شرط چلی جائے، جرا باللام، تو لام کے ذریعے جر دی جائے گی، فتقولو، پس تم کہو گے، جئتو کا للاستفادت، استفادہ کو لام کے ذریعے جر دی ہے نا، دیکھو للاستفادت، ٹھیک ہے نا، اس مصدر کو لام کے ذریعے جر دی ہے، میں آپ کے پاس آیا استفادہ کی خاطر، کیوں لام کے ذریعے جر دی ہے؟ لأن المصدر لیس نکرتن، عزیزو اس لیے کہ یہ استفادہ جو مصدر ہے نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے، مصدر ہماری شرط تھی نا نکرہ ہو، نکرہ ہو، یہ نکرہ نہیں ہے، اس وجہ سے لام آئی ہے۔ وَنَحَزْتُ لِلْحَرَاسَةِ،
نہز تو میں کھڑا ہوا للحراست زراعت کی خاطر، زراعت کے لیے میں کھڑا ہوا. تو یہاں کیوں لام لگی آغا جان؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، ہراسا افعال قلوب میں سے نہیں ہے. وَأَتَيْتُكَ لِحَاجَةٍ، أَتَيْتُكَ لِحَاجَةٍ، میں آپ کے پاس آیا لِحَاجَةٍ، ایک حاجت کی خاطر. یہاں کیوں لام دی ہے؟ لِأَنَّ الْمَجْرُورَ لَيْسَ مَصْدَرًا، کیونکہ مجرور جو حاجت ہے یہ مصدر نہیں ہے. وَوَدَّعْتُكَ أَمْسِ لِلسَّفَرِ غَدًا، یہاں توجہ فرمائیں، سفر کو کیوں لام دی ہے، کیوں کس لام کے ذریعے جر دی ہے سفر کو، کیوں؟ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مصدر ہے سفر، ٹھیک ہے نا، اس کا جو وقت ہے اور اس کی عامل کا جو وقت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑا فرق کر گیا، ایک نہیں ہے. وقت ہم نے کہا نا، وقت بھی ایک ہو مصدر کا اور اس کی عامل کا، یہاں وہ بات نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھو، وَدَّعْتُكَ أَمْسِ، میں نے آپ کو الوداع کیا، سے کل، دیکھو، لِلسَّفَرِ غَدًا، کل سفر کرنے کے لیے. تو سفر کل کرنا ہے، آنے والے کل میں، اور الوداع رخصت کل کی ہے، کل گزشتہ. تو دیکھو، ودع جو الوداع ہے اس کا ٹائم اور سفر کا ٹائم الگ الگ ہے، ایک ٹائم نہیں ہے نا. ہم نے کہا ایک ٹائم ہونا چاہیے، جس میں یہ خرابی آ رہی ہے آگا جان. دیکھنا، وَوَدَّعْتُكَ أَمْسِ لِلسَّفَرِ غَدًا، میں نے آپ کو الوداع کیا گزشتہ، سے روز گزشتہ، گزرے ہوئے دن، لِلسَّفَرِ غَدًا، کل آنے والے دن میں سفر کرنے کی لی خاطر. یہاں کیوں لام کو ذریعے جر دی ہے، سفر کو جر دی ہے لام کے ذریعے؟ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَمْ يَكَ وَقْتَ وُقُوعِ عَامِلِهِ، اس لیے کہ مصدر جو ہے نا، لم یکا وقت وقوع عامل، اپنے عامل کے واقع ہونے کے وقت واقع نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ مصدر اپنے عامل کے واقع ہونے کے وقت واقع نہیں ہوئی ہے. وَأَكْرَمْتُهُ لِإِكْرَامِهِ إِيَّايَ، یہاں کیا ہے؟ أَكْرَمْتُهُ لِإِكْرَامِهِ إِيَّايَ، یہاں آگا جان کیوں لِإِكْرَامِهِ لام کے ذریعے جر دی ہے؟ کیونکہ دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے. ہم نے کہا نا فاعل بھی ایک ہونا چاہیے، یہاں عامل کا اور اس مصدر کا فاعل ایک نہیں ہے. دیکھو، اکرمتہ، میں نے اس کا احترام کیا. یہاں فاعل کون ہے؟ تو فاعل ہے میں نے اس کا احترام کیا. لِإِكْرَامِهِ یا اس لیے کہ اکرام ہی اس نے میرا احترام کیا. میں نے اس کا احترام کیا اس لیے کہ اس نے میرا احترام کیا. ادھر سے میں ہوں، اکرمتو میں میں ہوں، تو ہے فاعل، اور ادھر سے وہ ہے، فاعل ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس لیے لام کے ذریعے جر دی ہے. لِأَنَّ فَاعِلَهُ مَا لَيْسَ وَاحِدًا، اس لیے کہ دونوں کا فاعل عامل کا اور اس مصدر کا ایک نہیں ہے. وَأَدَّبْتُكَ لِلتَّعْدِيبِ أَمْثَالُكَ، یہاں توجہ کرنا کہ لِلتَّعْدِيب کو کیوں جر دی ہے، تعدیب کو لام کے ذریعے کیوں جر دی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ مصدر مخالف و عامل کے ساتھ لفظ میں، مصدر مخالف و عامل کے ساتھ لفظ میں. یہاں تو لفظ ایک ہے، ادبتک للتعدیب، یہاں لفظ ایک جیسا ہے، لہٰذا اس وجہ سے لام کے ذریعے جر دی ہے. وَأَدَّبْتُكَ لِلتَّعْدِيبِ، میں نے آپ کو ادب کیا، ادبتک للتعدیب امثالک، آپ کی امثال کو ادب سکھانے کے لیے میں نے آپ کو ادب کیا، آپ کی مثل کو ادب کی خاطر.
لأنه من لفظی، اس لیے کہ یہ تعدیب من لفظی اے من لفظ عاملی، اس لیے کہ یہ تعدیب عامل کے لفظ سے ہے۔ دوسرا فائدہ یاتی المفعول لہ معرفا بالعل منصوبا علی قلۃ، مفعول لہ معرف بالعل جو ہے، مفعول لہ جو معرف بالعل ہے جس پر الف لام ہے، منصوب بھی آیا ہے علی قلۃ بطور قلیل، قلت کے ساتھ منصوب بھی آیا ہے۔ یہ سوال تمام ہوا۔ اگلے سوال پہ نا دھیان دیجیے میرے عزیزو، وہ کیا ہے، اور نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، المفعول فی، اس کے سوال ہیں۔ المفعول فی، سوال کیا ہے، ما هو المفعول فی، مفعول فی کیا ہے؟ جواب مفعول فی یا ظرف وہ اس میں زمان یا مکان ہے جس میں فی کا معنی پایا جاتا ہے۔ مفعول فی کیا ہے؟ مفعول فی یا ظرف وہ اس میں زمان یا مکان ہے جس میں فی کا معنی پایا جاتا ہے، فی کا معنی اس میں ہوتا ہے، جیسے صمت یومن، ٹھیک ہے، مشیت میلن، یہاں یومن میں کیا ہے، فی کا معنی ہے، یعنی صمت فی یومن مشیت فی میلن، ٹھیک ہے نا، فی کا معنی ہے اس کے اندر صمت یومن، میں نے ایک دن روزہ رکھا، میں 1 میل چلا، اس میں فی کا معنی پایا جاتا ہے۔ مفعول فی یا ظرف وہ اس میں زمان یا مکان ہے جس میں فی کا معنی پایا جائے، سادہ سا ہے۔ المفعول فی، ما هو المفعول فی، مفعول فی کیا ہے؟ جواب المفعول فی او الظرف، مفعول فی یا ظرف ہوا اسم و زمان و مکان، وہ اس میں زمان یا مکان ہے، ضمن معنی فی جس میں فی کا معنی پایا جائے، نحو صمت یومن میں نے ایک دن روزہ رکھا، و مشیت میلن میں 1 میل چلا، میل معمولاً فرماتے ہیں 4000 ذرا ملے نا تو 1 میل بنتا ہے، میں 1 میل چلا۔ اگلا سوال کیا ہے جان، ای نوع من اسماء الزمان ینصب علی الظرفیت، اسماء زمان کی کون سی قسمیں ہیں جو ظرفیت کی بنا پر جن کو نسب دی جاتی ہے؟ اسماء زمان کی کون سی قسم ہے جس کو ظرفیت کی بنا پر نسب دی جاتی ہے؟ جواب توجہ، ظرف زمان مبہم ہو یا مختص ہو یا محدود و معدود ہو، مثال دوں گا تو یہ تمام کے تمام ظرف زمان مبہم مختص معدود جو بھی ہے، تمام کے تمام جو ہے نا صلاحیت رکھتے ہیں نسب کی ظرفیت کی بنا پر، تمام کے تمام ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں فی کے مقدر ہونے سے، فی تقدیر میں ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتے ہیں۔ ظرف زمان مبہم ہو، مختص ہو، معدود ہو، یہ تمام کا تمام جو ہے نا ظرفیت کی بنا پر جو ہے نا منصوب ہوتے ہیں فی کے تقدیر لینے میں۔ زورتو کا یوم العہد صباحن ہے نا تو اصل میں اے کیا ہے جی، فی یوم العہد ہے، پیچھے فی مقدر ہے تو یوما پڑا ہے، توجہ۔ انا ظرف الزمان مبہمن، ظرف زمان مبہم ہو جیسے مدت، مبہمن کانا، ام مختصاً یا مختص ہو ظرف جیسے یوم الجمعۃ، مثال بنا رہا ہوں میں مختص کی، ام معدوداً یا ظرف زمان معدود ہو جیسے 3 دن، یصلح یصلح کلہ للنسب علی ظرفیت، یصلح خبر انہا ہے، یصلح کلہ یہ تمام کا تمام صلاحیت رکھتا ہے نسب کی علی ظرفیت، ظرفیت کی بنا پر بے تقدیر فی کے مقدر کرنے سے۔ ظرف زمان مبہم ہو یا مختص ہو یا معدود ہو،
یصلح کل للنصب، یہ تمام کا تمام نصب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ظرفیت کی بنا پر فی کے مقدر کرنے سے۔ نحو زرتک یوم العہد صباحا، یوم العہد ٹھیک ہے ہفتے کے دن جو ہے میں نے صبح صبح آپ کی زیارت کی، زرتک میں نے زیارت کی ہفتے کے دن صبح صبح، اصل میں اے فی یوم العہد، پیچھے فی نا تقدیر میں ہے۔ فوائد میں جناب عالی یہ جو بتا رہے ہیں 2 فائدے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب فی کو ظاہر کیا جائے نا، جب فی کو ظاہر کیا جائے تو پھر نا ظرف کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جاتا ہے۔ باقی اسماء کی طرح جب آپ فی کو ظاہر کر دیتے ہیں، ادھر بتایا نا فی کے مقدر ہونے سے منصوب ہو رہا تھا نا ظرف، اگر فی کو ظاہر کر دیں گے تو پھر ظرف مجرور ہو جاتا ہے، جیسے باقی اس منصوب مجرور ہو جاتے ہیں پیچھے حرف جر آ جائے تو۔ ازورک فی غدن، دیکھو فی کے ذریعے ظرف غد مجرور ہو گیا ہے، فی ظاہر ہوگی تو ظرف مجرور ہو جائے گا، یہ پہلا فائدہ ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب فعل ایسا ہو جو تدریجی طور پر گزر رہا ہے، ینقضی شیئا فشیئا ہے، فعل ایسا ہے جو تدریجی طور پر ختم ہو رہا ہے، تو اس میں نا فی کا ظاہر کرنا ٹھیک ہے ضروری ہے۔ جب فعل تدریجی طور پر ختم ہو رہا ہے تو فی کا ظاہر کرنا ضروری ہے ظرف زمان کے ساتھ۔ جیسے مثال ہے بنیت فی البیت سنتین، میں نے گھر بنایا، تو یہ گھر تدریجی بنتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہے کوئی اچانک جناب علی بس فوری طور پر سارا گھر بنا لیں فوراً، نہیں، تدریجی آہستہ آہستہ ہو کے گھر بنتا ہے۔ تو یہاں دیکھو فی کو ظاہر کیا ہے، فی سنتین، یا نکحت الکتاب فی اسبوعین، تو میں نے کتاب کی اصلاح کی 2 ہفتوں میں، تو کتاب کی بھی اصلاح ایک دن یا مثلا فوری طور پہ آدھے گھنٹے میں تو نہیں جلدی جلدی ہو جاتی، اس میں بھی ترتیبی کام ہے، آہستہ آہستہ کر کے تدریجی ہے۔ تو جب فعل تدریجی طور پر کوئی ختم ہو رہا ہو تو وہاں فی کا کیا کہا ہے ظاہر کرتے ہیں۔ فوائد، پہلا فائدہ اذا ظہرت فی جر ظرف کباقی الاسماء، جب فی ظاہر ہو جر ظرف، ظرف کو جر دی جاتی ہے کباقی الاسماء، باقی اسماء کی طرح، نہ وہ ازورک فی غدن، میں آپ کی زیارت کروں گا کل، کل آنے والا مراد ہوتا ہے غد، تو اس کو یہ اس طرح بھی تھا نا ازورک غدن، ازورک غدن تھا، جب فی کو ظاہر کیا تو بن گیا ازورک فی غدن۔ دوسرا فائدہ اذا کان الفعل مما ینقضی شیئا فشیئا، جب فعل ایسا ینقضی جو گزر ہے تدریجی طور پر شیئا فشیئا تدریجاً، فلا بد من اظہار فی، تو فی کا ظاہر کرنا ضروری ہے، مع ظرف زمان، ظرف زمان کے ساتھ فی کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ دیکھو جناب بنیت البیت فی سنتین، گھر بنتا ہے تدریجی تو فی ظاہر ہو گئی، بنیت البیت فی سنتین، میں نے گھر بنایا 2 سالوں میں۔ ونکحت الکتاب فی اسبوعین، کتاب کی بھی اصلاح تدریجی ہے، فی آیا ہے، نکحت الکتاب فی اسبوعین، میں نے کتاب کی اصلاح کی 2 ہفتوں میں۔ اگلا سوال کیا کہتا ہے میرے عزیزو، ایو نوعن، ٹھیک ہے، ایو نوعن من اسماء المکان ینصب علی الظرفیت، ایو نوع من اسماء المکان، اسماء مکان کی کون سی قسمیں ہیں جن کو ظرفیت کی بنا پر نصب دی جاتی ہے؟ ایو نوع من اسماء المکان، اسماء مکان کی کون سی قسمیں ہیں، اسماء مکان کی کون سی قسمیں ہیں جو ظرفیت کی بنیاد پر جن کو نصب دی جاتی ہے؟ توجہ فرمانا آقا جان، جواب عرض خدمت ہے کہ 2 نوع ہیں اسماء مکان کی جو ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتی ہیں، 2 نوع ہیں اسم مکان کی جو ظرفیت کی بنا پر جن کو نصب دی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسم مکان مبہم ہے، جیسے اسماء جہات ہیں، مقادیر ہیں، جہات ششگانہ، اور مقادیر مقدار کی جمع
ٹھیک ہے، یہ ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اس میں مکان ہے جو کس سے بلا بنایا گیا ہے؟ مصدر سے بنایا گیا ہے، مجلس، مقعد وغیرہ۔ توجہ، ینصب علی الظرفیت من اسماء المکان نوعان، دو قسمیں اسماء مکان، دو قسمیں اسماء مکان کی ظرفیت کی بنا پر ینصب نسب دی جاتی ہے۔ ینصب علی ظرفیت من اسماء المکان نوعان، دو نوع اسماء مکان کی ظرفیت کی بنا پر کیا آگا جان منسوب کی جاتی ہیں، منسوب کی جاتی ہیں، منسوب ہو جاتی ہیں۔ ینصب علی ظرفیت من اسماء المکان، اسماء مکان ظرفیت کی بنا پر منسوب ہو جاتا ہے۔ اسماء مکان کی کتنی قسمیں؟ نوعان، دو قسمیں۔ المبہم، ایک مبہم ہے، کاسماء الجہات والمقادیر، ٹھیک ہے، ناو تلفت یمنتن و یسرتن، دیکھو منصوب ہے یا نہیں؟ جہات ہی ہے نا یہ، دائیں بائیں۔ تلف تو میں نے توجہ کی، یمنتن و یسرتن، دائیں بائیں میں نے توجہ کی، تو یہ جہت ہی ہے نا، دائیں بائیں۔ وقطعت فی الساعۃ میلین، ٹھیک ہے، یہ مقدار کی ہو گئی کہ میں نے ایک ساتھ میں 2 میل طے کیا۔ اسم المکان المصوغ من المصدر، اسم مکان جو مصدر سے بنایا گیا ہے، نحو مجلس و مقعد۔ فائدتون میں بتا رہے ہیں اگر جان کہ یہ اسم مکان جو مصدر سے بنایا گیا ہے نا، اسم مکان جو مصدر سے بنایا گیا ہے، اس کی نسب دینے کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو مطلب ہے اس میں مکان ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہے، اس کے نسب کی شرط یہ ہے کہ یہ نا جناب جو عامل ہے اس کے لفظ سے ہو، عامل اور اس کا لفظ ایک جیسا ہو۔ دوبارہ، اس میں مکان جو مصدر سے بنا ہے، اس کے منسوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو عامل ہے اس کا لفظ اور اس کا لفظ ایک جیسا ہو۔ قعدت مقعد الامیر، قعدت مقعد، اس کو دیکھو، حللت فی قلب کا محل الحبیب، ٹھیک ہے نا، اس میں محلہ حللت یہ ہے، لیکن اگر نا عامل کا لفظ اور اس میں مکان کا جو لفظ ہے، عامل کا لفظ ایک جیسا نہیں ہے تو پھر جر دی جاتی ہے۔ پڑھتا ہوں، فائدتون، شرط نصب ہی ان یکون عاملہ من لفظ، شرط نصب ہی کس کی؟ اسم مکان المصوغ من المصدر، اسم مکان جو مصدر سے بنا ہے اس کے نصب کی شرط یہ یکون عاملہ کے اس کا عامل من لفظ، اس کے عامل سے ہو، من لفظ یعنی اس کے عامل سے ہو۔ نحو قعدت مقعد الامیر، میں بیٹھا امیر کی جگہ۔ وحللت فی قلب کا محل الحبیب، حلل تو میں نے حلول کیا آپ کے دل میں، محل الحبیب، حبیب کی جگہ، یعنی حبیب دوستوں کی جگہ میں نے آپ کے دل میں بنا لی۔ حلل تو میں نے حلول کیا ہے آپ کے دل میں، محل الحبیب، حبیب کی جگہ۔ فَإِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ، جب یہ اس میں مکان، ٹھیک ہے نا، یعنی مفعول فی من غیر لفظہ، عامل کے لفظ کا غیر ہو، تعین جرعہ، تو اس کو جر دینا جو ہے نا معین ہے۔ فیقال، پس کہا جائے گا، جلست فی مرمى زید، دیکھو فی کے ذریعے جر دی ہے، کیونکہ بلا مرمى اور وہ جو عامل ہے جلستو، ٹھیک ہے نا، اس کا لفظ ایک جیسا نہیں ہے۔ جلستو فی مرمى زید، میں زید کے تیر اندازی کی جگہ پر بیٹھا، زید کے تیر اندازی کی جگہ پر بیٹھا۔ حاشیہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہم نے کہا ہے نا یہاں آغا جان، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اس میں مکان کا جو مطلب ہے لفظ ہے اور عامل کا لفظ ایک جیسا نہیں ہے تو جر دی جائے گی،
لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں حاشیے میں کہ اس کو کیا دی ہے آغا جان؟ نصب بھی دی ہے۔ اسی جگہ کو جب عامل اور اس مصدر کا لفظ ایک جیسا نہیں ہے نا، مصدر یعنی اس میں مکان وغیرہ، اس میں مکان کا اور اس عامل کا لفظ ایک نہیں ہے، تو پھر وہاں نصب بھی دی گئی۔ ابھی تو ہم جر کہہ رہے تھے، یہ نیچے حاشیہ ہے۔ اما قولہم، اما عربوں کا قول، ہوا منی مزجر القلب، مزجر کہتے ہیں آغا جان، ٹھیک ہے نا، جو مثلاً دور ہوا منی، وہ میری نسبت ایسے ہے، مزجر القلب، ٹھیک ہے نا، کتے کی جو مثلاً کتے کو دور کیا جاتا ہے اس کی جگہ، وہ میرے لیے ایسے مزجر القلب، اس کا رابطہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے کتے کو دور کرنے کا رابطہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت ہی دور دور ہیں۔ او منات السریہ، ہو منی منات السریہ، مناتا بھی منصوب ہے، مزجرہ بھی منصوب ہے۔ مناتا وہ مجھ سے کیا ہے؟ بے منزلہ سریہ، دور ہے۔ یہ پھر کیا ہوگا؟ محل شاہد مزجرہ منصوب ہے، مناتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ان کا عامل جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اما قولہم ہو منی مزجر القلب و منات السریہ فشاذ، جواب شاذ ہے۔ یہ اگر ایسا آیا ہے نا تو شاذ ہے میرے عزیز بھائیوں۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔